بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گفتار یہ پستی کے مکین کیسے ہیں، اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہیں، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہیں۔ تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اس سے بڑھ کر اس نے ہم تمام کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے آج اسلام ہم تمام لوگوں تک پہنچا ہے۔ حاضرین جمعہ، ہم جس دور میں، جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس معاشرے میں ہمارے ایمان کو قتل کرنے والے بہت سے فتنے پائے جاتے ہیں۔ ایسے فتنے جس کا شکار ہونے والا انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، اس کا ایمان قتل ہو جاتا ہے، اس کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ انہی فتنوں میں سے ایک نمایاں فتنہ، انہی فتنوں میں سے ایک عالمگیر فتنہ، انہی فتنوں میں سے ایک بہت زیادہ اثر انداز فتنہ اللہ رب العالمین کی ذات کے معاملے میں غیرت کا فقدان ہے۔ اور اس فتنے کا شکار زیادہ تر لوگ، بلکہ تقریباً مکمل لوگ، وہ لوگ اس فتنے کا شکار ہیں جو خود کو پیدائشی مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ، اس معاشرے نے اللہ کی ذات کو ہلکے میں لے لیا ہے۔ اس معاشرے نے اللہ کی قدر کرنے کے معاملے کو ہلکے میں لے لیا ہے۔ یہ معاملہ اللہ رب العالمین کی صفات، اس کی ذات، اس کے اختیارات، اس کی توحید کے معاملے میں بے حس اور بے غیرت بن چکی ہے۔ کیونکہ ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں، اس معاشرے کا انسان جو خود کو توحید کا ماننے والا کہتا ہے، جو خود کو توحید پسند کہتا ہے، توحید پرست کہتا ہے، توحید کا بہت بڑا علم بردار کہتا ہے، ایسے گانے سنتا ہے، ایسی فلمیں دیکھتا ہے، ایسے ڈرامے دیکھتا ہے جس میں کھلے عام اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، جس میں کسی انسان کو اللہ سے بڑا مرتبہ دیا جاتا ہے، بلکہ کسی عورت کو اللہ سے بڑا مرتبہ دیا جاتا ہے۔ ایسے گانے سننا، انہیں بار بار سننا، انہیں گنگنانا ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کا ایک نمایاں کردار بن گیا ہے۔ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو گانے، فلموں کی بات ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں اسلام سمجھ کر جو قوالیاں سنی جاتی ہیں، ان قوالیوں میں شرک اور کفر بھرا ہوا ہے۔ جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں جس میں نبی کی شان بڑھانے کے معاملے میں اللہ کی شان گرا دی جاتی ہے، نعوذ باللہ، اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کی ذات اور اس کے جو صفات ہیں، ان صفات کو غیر اللہ کے حوالے کر دینا ان پیدائشی مسلمانوں کی پہچان ہے۔ داتا کون ہے؟ داتا اللہ ہے۔ داتا اللہ کی صفت ہے، غوث اللہ کی صفت ہے، مشکل کشا اللہ کی صفت ہے، غریب نواز اللہ کی صفت ہے، حاجت روا اللہ کی صفت ہے، بندہ نواز اللہ کی صفت ہے، دستگیر اللہ کی صفت ہے۔ مگر افسوس کہ یہ ساری صفتیں انہوں نے نکال کر اولیاء کی جھولی میں ڈال دی ہیں۔ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بے ادبی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کہوں تو بے جا نہ ہوگا، ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں اس معاشرے میں اس سے بڑی بے غیرتی بھی موجود ہے، اس سے بہت بڑی بے غیرتی بھی موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ابھی جو 2 دن پہلے ہمارا 25 دسمبر کا دن گزرا ہے، وہ دن جس کو کرسمس ڈے کہا جاتا ہے۔ کیا دن ہے؟ کس عقیدے پر بنایا ہوا دن ہے؟ کہا جاتا ہے عید میلاد ابن اللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ عید کا دن ہے، اور عید کا دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اولاد اپنے لیے اختیار کی ہے، اولاد جنا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس دن کو لے کر نام نہاد مسلمان، خود کو مسلمانوں کا بڑا رہبر سمجھنے والے مسلمان، خود کو مسلمانوں کا بڑا خیر خواہ سمجھنے والے مسلمان، مسلمانوں کا لیڈر سمجھنے والے مسلمان میری کرسمس کے نام سے نعوذ باللہ مبارکبادی دیتے ہیں۔ انہیں معلوم بھی ہے اس کا معنی کیا ہے، انہیں اندازہ بھی ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اس کا یہ جرم یہ ہے کہ کوئی انسان کہے کہ آج اللہ کو اولاد ہوئی تھی لہذا یہ دن آپ کو مبارک ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں کا بڑا لیڈر،
مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے دعوے کرنے والا، اتحاد کرنے والا یا بڑے بڑی باتیں کرنے والا انسان کسی غیر مسلم کو، کسی کرسچن کو جا کر میری کرسمس کے نام سے مبارکبادی دیتا ہے، اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہو سکتی؟ ہم ایک ایسے معاشرے میں جیتے ہیں۔ حاضرین جمعہ، ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، احکام اہل الذمہ ان کی کتاب ہے، لکھتے ہیں بل ذلك اعظم اثما عند اللہ اشد مقتا من شرب الخمر وقتل النفس وارتکاب الفرج الحرام ونحوهم۔ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کسی دوسرے انسان کو کرسمس کے دن مبارکبادی دے رہا ہے، اس کا جرم قتل کرنے سے بڑا جرم ہے، زنا کرنے سے بڑا جرم ہے، شراب پینے سے بڑا جرم ہے، بلکہ یہ سارے جرم اس جیسے بہت سارے گناہ اٹھا کر ایک جگہ رکھ دیا جائے، اس کا یہ ایک جملہ، اس کا یہ ایک سٹیٹس اس سے بہت ہزاروں گنا آگے نکل جائے گا جرم کے معاملے میں۔ اب سوچے سمجھے بغیر کسی کو میری کرسمس کہہ دیتے، اس سے بہتر تھا تو زنا کر لیتا، اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا۔ اس سے بہتر تھا تو شراب پی لیتا، اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا۔ اس سے بہتر تھا تو کسی کو قتل کر دیتا، اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا۔ تو صرف اپنے مقام بچانے کے لیے، مرتبہ بچانے کے لیے کسی کو میری کرسمس کے نام سے نعوذ باللہ مبارکبادی دے دے گا، کسی کو خوش کرنے کے لیے مبارکبادی دے دے گا۔ اس سے بڑی گستاخی، اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے مسلمانوں کے اندر؟ اور حاضرین جمع، آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4970/5، شتمنی ابن آدم نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یہ آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے، یہ آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے، لم یکن ینبغی لہ ان یشتمنی، کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے گالی دے؟ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے، اما شتمہ ایایا قولہ اتخذ اللہ ولدا، جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے، یہ مجھے گالی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچے سمجھے بغیر آپ بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں زنا کرنے کو، بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں قتل کرنے کو، شراب پینے کو، اور آپ کو معلوم ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، آپ اللہ کو گالی دے رہے ہیں نعوذ باللہ، اور بغیر سوچے سمجھے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ حرکت کوئی انسان کرتا ہے مجھے اتنا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ فرماتا ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے تو مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس دن آسمان پھٹ جائے، ممکن ہے کہ اس دن زمین میں شغاف ڈال دیا جائے، ممکن ہے کہ اس دن سارے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، مجھے اتنا غصہ آ جاتا ہے۔ اب ذرا سوچو، جس دن اللہ بے حد غصے میں ہے، بے حد غضب میں ہے، اس دن اسی اللہ کو ماننے والا، خود کو مسلمان کہنے والا مسلمان ان لوگوں کو جا کر مبارکبادی دے رہا ہے جنہوں نے اللہ کو غصہ دلایا ہے، ان لوگوں کو میری کرسمس کہہ رہا ہے نعوذ باللہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کو غضب میں ڈالا ہے۔ اللہ رب العالمین جس دن بہت زیادہ غصے میں ہے، اس کو غصہ دلانے والوں کے ساتھ مل کر خوشی مناتے ہو، ان کو اسے غصہ دلانے والوں کو ان کی خوشی کی مبارکبادی دیتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے وقت میں کرنا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی مسلمان ان لوگوں کو جا کر سمجھاتا، ان کو بتاتا، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا، کیونکہ یہ انسان معاشرے کا سب سے بڑا بے غیرت انسان ہے۔ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی قدر کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کا احترام کیسے کرنا چاہیے۔ اس کو اتنا معلوم ہے کہ مجھے سوسائٹی میں اچھا امیج بنانا ہے، سارے مسلمانوں کو جمع کرنا ہے، اب بولنے کا موقع نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، اس سے بڑی بے غیرتی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اور حاضرین جمعہ، اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، شور ہے ہو گئے دنیا میں مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ یہ جتنے لوگ دوسروں کو غیر مسلموں کی تہواروں میں جا کر مبارکبادیاں دے رہے ہیں، اللہ کی ڈکشنری میں یہ مسلمان نہیں مانے جاتے۔ آپ یہاں لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کلیکٹ کر رہے ہیں، مسلمانوں میں اتحاد لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی قوم کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ جمع ہو رہے ہیں۔ واللہ العظیم، یہ ایسی قوم ہے، اس قوم کے اندر مسلمان نام کے لوگ بالکل کم ہیں، جن کو اللہ مسلمان سمجھتا ہے وہ لوگ نہیں۔ ایسے لوگ مر جائیں، کٹ جائیں، ان پر ظلم کر دیا جائے، اللہ کو کیوں فرق پڑے گا؟ اللہ تو انہیں مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ ایسے لوگوں کا اتحاد کرنا چاہتے ہو، نعوذ باللہ، ان کا اتحاد کر کے بھی کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔
یہ لوگ اللہ کو غصہ دلانے والے لوگ، اللہ کو غصہ دلانے والوں کے ساتھ مل کر خوشی منانے والے لوگ ہیں۔ شور ہے ہو گئے دنیا میں مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو۔ تمہاری آدھی زندگی یہودیوں جیسی ہے، آدھی زندگی ہندوؤں جیسی ہے، آدھی زندگی عیسائیوں جیسی ہے، تم کون سے مسلمان ہو؟ تم پر کوئی ظلم کرے گا تو اللہ کیوں مدد کرے گا؟ چاہے پورے معاشرے کا اتحاد کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کرنے والا۔ چاہے سارا معاشرہ ایک جگہ جمع ہو جائے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم نہیں کرنے والا۔ اللہ کو غصہ دلاتے ہو اور اللہ رب العالمین سے رحم کی امید رکھتے ہو، یہ تو بے وقوفی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ حج آیت نمبر 70/4 میں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ان لوگوں نے جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی انہوں نے قدر نہیں کی، جیسے اللہ کو مقام دینا چاہیے تھا انہوں نے ہلکے میں لے لیا، انہوں نے اللہ کو مرتبہ ہی نہیں دیا۔ آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ ہوش میں آئیے۔ اگر آپ نے بھی کسی انسان کو اس 2 دن پہلے والی عید میں کسی کو مبارکبادی دی ہے، اب بھی موقع ہے، آج کے آج، ابھی کے ابھی اللہ کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑا کر توبہ کر لیجیے۔ اللہ سے کہیے کہ اللہ جس دن تو بے حد غصے میں تھا، میں نادانی میں جا کر ان لوگوں کو مبارکبادی دے آیا جنہوں نے تجھے غصے میں ڈالا تھا، جنہوں نے تجھے غصہ دلایا تھا۔ اگر آپ کی اولاد نے یہ غلطی کی ہے، ان کو پکڑو، پوچھو اپنے اولاد کو کیا تم نے کسی کو مبارکبادی دی ہے؟ اگر دی ہے تو ان سے توبہ کرواؤ، انہیں توبہ کرنے کو کہو، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اصل کام ہے جو اس معاشرے میں فی الوقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کیونکہ حاضرین جمعہ، یہ بات آپ یاد رکھیے کہ ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں یہ فتنہ پھیلتا جا رہا ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ جڑ جانا، ان کے تہواروں میں جڑ جانا، خود بھی خوشی منانا اور اتحاد کے نام پر اپنے آپ کو سوشل بتانے کے لیے انہیں مبارکبادی دینا بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے۔ ایسے وقت میں چاہے کرسمس ہو، چاہے گنیش چترتھی ہو، چاہے ہنومان جینتی ہو، دیوالی ہو، ہولی ہو یا رکشا بندھن ہو، یہ سارے عقائد، یہ ساری عیدیں غیر مسلموں کے نزدیک اسلام سمجھتا ہے کہ یہ شرکیہ اعمال پر مبنی عیدیں ہیں۔ ان عیدوں میں نہ شرکت کی جا سکتی ہے، نہ ان عیدوں کی مبارکبادی دی جا سکتی ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کی قدر کرنا سیکھیے۔ اور حاضرین جمعہ، یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے آج کے معاشرے میں ہمارا دشمن کوئی حکومت، کوئی سرکار نہیں ہے، کوئی پارٹی بھی نہیں ہے، کوئی خاص قوم بھی نہیں ہے، کوئی خاص تنظیم بھی نہیں ہے۔ ہمارا اصل دشمن اگر کسی کو قرار دیا جا سکتا ہے تو ہمارے درمیان زندگی گزارنے والے یہ بد عقیدہ لوگ، یہ عقیدے کی خرابی والے لوگ، یہ شرک کرنے والے لوگ اور شرکیہ کاموں میں مل کر خوشی بنانے والے لوگ ہیں۔ یہ اصل ہمارے دشمن ہیں۔ کیوں ہم پر مدد نہیں آ رہی؟ کیوں ہمیں اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، ہم کمپرومائز کر کے کسی دوسری قوم سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ غلط چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرے گا، اور جب تک کمپرومائز نہیں ہوگا یہاں اتحاد کا چانس نہیں ہے۔ تو آپ اگر اتحاد کرنا چاہتے ہیں شرک کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کے ساتھ نہیں جڑے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی مدد نہیں فرمائے گا۔ لہذا سب سے پہلا کام جو کیا جانا چاہیے، ان لوگوں کو پکڑو، ان کی اصلاح کرو۔ اگر کوئی انسان آپ کے سامنے کسی غیر مسلم کو مبارکبادی دے رہا ہے، فوراً اسے سمجھاؤ تو شرک کر رہا ہے۔ تو کتنا بھی اتحاد کر لے ہمیں مدد نہیں مل سکتی۔ اپنے ماننے والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو شرک سے روکو۔ یہ اصل کام ہے جو ہمیں اس وقت میں کرنا چاہیے۔ بلکہ علامہ اقبال پوچھتے ہیں، کون ہے تاریخ آئین رسول مختار؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر جو مصیبت آئی ہے کسی قوم کی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ کہتا ہے، رسول کہتے ہیں، بلکہ دانشور لوگ کہتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو یہ مصیبت کسی قوم کی وجہ سے آئی ہے؟ نہیں، تمہارے بگڑنے کی وجہ سے آئی ہے۔ اور یہ مصیبت کب ختم ہوگی؟ جب تمہارا بگاڑ نکلے گا تب ختم ہوگی۔ تم لڑتے رہو گے پھر مرتے رہو گے، نہ اللہ کی مدد آئے گی نہ کامیابی ملے گی۔ جس وجہ سے مصیبت آئی ہے اس کو پہچانو اور اس کے خلاف لڑو، اس کو ختم کرو۔ کون ہے تاریخ آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شغار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیغار؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تم نے کسی کے نام کے آگے سید دیکھا، محمد دیکھا، قادری دیکھا، حسینی دیکھا اور تمام لوگوں کو آپ اتحاد میں لانے کی کوشش میں لگ گئے۔ اللہ فرماتا ہے تو سید بھی ہے، مرزا بھی ہے، افغان بھی ہے، سب ہے، لیکن تو مسلمان نہیں ہے۔ تو دوسرے لوگ تجھے مسلمان سمجھتے ہیں، تو مسلمان ہے، میں کیوں مدد کروں گا تیرے؟ اس معاملے میں کمپرومائز اللہ رب العالمین نہیں کرتا، تو لہذا ہمیں بھی اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اور ذرا سوچئے، ذرا کھلے دماغ سے سوچئے کہ اگر
اس انسان کے باپ کو کوئی گالی دے دے، اس انسان کی ماں کو کوئی گالی دے دے، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہیں، اب حکمت کا ٹائم ہے، اب اتحاد کا ٹائم ہے، اب مسلمانوں کو ساتھ میں مل کر رہنا چاہیے، اب لڑائی نہیں کرنا چاہیے، نہیں سوچتا۔ باپ کو گالی دے فوراً جواب دیتا ہے، منہ توڑ جواب دیتا ہے، ماں کو گالی دے فوراً جواب دیتا ہے، نعوذ باللہ اللہ کو گالی دے رہا ہے اور مصلحت کے نام پر یہ خاموش بیٹھ رہا ہے، یہ تو بے غیرتی ہے۔ اللہ کو گالی دے رہا اور فرمایا نہیں، یہ سمجھانے کا وقت نہیں ہے، یہ بولنے کا وقت نہیں ہے، پہلے ہم متحد ہو جائیں گے، پہلے نعوذ باللہ من ذالک۔ باپ کو گالی دے تو یہ سب نہیں سوچتا، ماں کو گالی دے تو یہ سب نہیں سوچتا، اللہ کو گالی دے تو مصلحت یاد آ جاتی ہے، اب اللہ ہماری مدد کرے گا، اب اللہ رب العالمین ہمیں کسی قوم کے مقابلے میں طاقتور بنائے گا، کیوں بنائے گا؟ اللہ کو کیا پرواہ پڑی ہے؟ اور حاضرین جمعہ، آئیے میں آج آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کب مصلحت اختیار کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے، کب مصلحت اختیار کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری آپ اٹھائیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3030/9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنگ احد کے لیے نکلے تھے، اور جنگ ہوتے ہوتے آخر میں ایسے حالات بن گئے کہ ظاہری طور پر مسلمانوں کو شکست ہو گئی، ظاہری طور پر مسلمان ہار چکے تھے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام بڑے بڑے صحابہ چھپ گئے تھے، بڑے بڑے صحابہ چھپ گئے تھے۔ ابو سفیان جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مسلمان نہیں تھے، آ کر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے افی قوم محمد، کہاں ہے محمد؟ کیا محمد زندہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ان کی ذات کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اینا محمد، کہاں ہے محمد؟ محمد زندہ ہے تو آواز کرو، باہر آؤ، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ 3 مرتبہ چلاتا ہے۔ صحابہ اکرام کچھ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کہتے ہیں آواز نہیں کرنا، بولنے دو۔ تھوڑی دیر ابو سفیان بلانے کے بعد کہتا ہے افی قوم ابو قحافہ، کیا ابو بکر زندہ ہے؟ ابو قحافہ زندہ ہے؟ 3 مرتبہ چلاتا ہے۔ صحابہ اکرام نبی کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں، جواب نہیں دینا، خاموش رہو۔ پھر ابو سفیان چلاتا ہے افی قوم ابن خطاب، کہاں ہے عمر ابن خطاب؟ کیا عمر ابن خطاب زندہ ہے؟ آؤ ہم لڑنا چاہتے ہیں، آؤ اب بہادری دکھاؤ۔ 3 مرتبہ چلاتا ہے۔ صحابہ نبی کی طرف دیکھتے ہیں، نبی کہتے ہیں خاموش رہو، کچھ نہیں بولنا۔ جب یہ خاموش ہو جائے، یہاں پر ایک نکتہ بتاتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وہ خوشی کیا ہے کہ جو ابو سفیان پہلے مشرک تھے، اس وقت مشرکین کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ اسلام میں محمد کے بعد ابو بکر ہیں، ابو بکر کے بعد عمر ہیں۔ اگر معلوم نہیں ہے تو آج کے چند لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ یہ لوگ کوئی بھی چیز بنا کر پہلا مرتبہ کسی اور کو دے کر بعد میں ابو بکر کو لا کر پورا مسئلہ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے ان سے یہ کہنا چاہیے کہ جتنی سمجھ دین کی مشرکین مکہ کو تھی، تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں۔ مشرکین مکہ بھی جانتے تھے کہ ابو محمد کے بعد کسی کا نام لینا ہے تو ابو بکر کا نام لینا ہے، جو مسلمانوں کو غصہ دلا سکتا ہے، مسلمانوں میں سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں۔ ابو بکر کے بعد کسی کا نام لینے پر مسلمانوں کو غصہ آ سکتا ہے تو عمر کا نام ہے۔ اتنی واضح چیز جو مشرکین مکہ سمجھ گئے تھے، آج کے مسلمان کسی کو سن کر سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں، ابو بکر کا مقام پہلے نہیں آتا، نعوذ باللہ۔ خیر یہ الگ بات ہے۔ 3 مرتبہ اس نے چلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف دینے کی کوشش کی، اللہ کے رسول نے کہا خاموش رہو۔ ابو بکر کی ذات کو تکلیف دینے کی کوشش کی، اللہ کے رسول نے کہا خاموش رہو۔ عمر کی ذات کو تکلیف دینے کی کوشش کی، اللہ کے رسول نے کہا خاموش رہو۔ ثم اخذ يرتجز اعلو حبل اعلو حبل، اللہ اکبر۔ پھر ابو سفیان چلانے لگا حبل کی جے ہو، حبل سب سے اعلیٰ ہے، حبل سب سے برتر ہے، اللہ اکبر۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ صحابہ اب بھی خاموش تھے، صحابہ سمجھ رہے تھے کہ اس کی کسی بات پر جواب نہیں دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا اور کہا الا تجیبوا لہ، اب بھی جواب نہیں دو گے؟ بے غیرت ہو گئے ہو، اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اب کیسے خاموش رہ سکتے ہو؟ تم نے اپنی تکلیف سہلی، میں نے اپنی تکلیف سہلی، سہلو، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں بولے تب بھی خاموش بیٹھ رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب مصلحت کا خیال نہیں کرنا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما نقول، اللہ کے رسول کیا بولیں؟ کہو اللہ اعلی اللہ اجل، کہو اللہ سب سے بلند ہے، اللہ سب سے اعلیٰ ہے۔ صحابہ اٹھ کر اعلان کرنے لگے، چلانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے دلوں میں دہشت ڈال دی اس نعرے سے۔ معلوم کیا ہوا؟
معلوم یہ ہوا اپنی ذاتی تکلیف کو مصلحت کے نام پر بدلہ لینے سے خاموش بیٹھ سکتے ہو. کوئی آپ کو مارے، آپ پر ظلم کرے، مصلحت کا خیال کر کے خاموش بیٹھ سکتے ہو، جائز ہے. کوئی اللہ کو تکلیف دے، اللہ کے معاملے میں گستاخی کرے، تب مصلحت کے نام پر خاموش بیٹھ جانا یہ مصلحت نہیں، یہ بے غیرتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بے ادبی ہے. اللہ کے معاملے میں کوئی بولے خاموش نہیں بیٹھ سکتے. اور حاضرین جمع، ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے. ایک مرتبہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل غمگین تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1060. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. اور ہوا یہ، انکسفت الشمس اليوم، اس دن جو ہے سورج کو گرہن لگ گیا. تو لوگوں نے کہا کہ آج جو سورج بے نور ہو گیا ہے، آج سورج نکلنے کے باوجود جو اندھیرا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم میں ہیں. ایسے وقت میں انسان کو سمجھ نہیں آتا کیا بات کر رہے ہیں، کون کیا سن رہے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آتا. غمگین حالت میں اللہ کے رسول نے یہ جملہ سنا، فوراً باہر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاۃ. لوگوں یاد رکھنا، یہ جو سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں، یہ صرف اللہ کی بات مانتے ہیں. کسی کے مرنے پر ان کا نور ختم نہیں ہوتا، کسی کے پیدا ہونے پر ان کا نور ختم نہیں ہوتا. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ غم کی حالت میں بھی رسول اللہ اگر اللہ کی شان میں گستاخی دیکھتے تو پرواہ نہیں کرتے کہ میں کس کنڈیشن میں ہوں، کہاں کھڑا ہوں. جسے بول سکتے تھے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول دیتے. ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ خوشی کا موقع تھا. صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1550 پر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصار کے قبیلے میں گئے جہاں شادی ہو رہی تھی اور سب لوگ خوش تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور شادی میں بیچ میں وہاں پر بیٹھ گئے ایک جگہ. تو لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. تو چند بچیاں تھیں جو اشعار پڑھ رہی تھی، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں جو اشعار پڑھ رہی تھی. انہوں نے جیسے ہی نبی کو دیکھا، انہوں نے کہا، فینا نبی یعلم ما فی غد. اشعار پڑھتے پڑھتے، تعریف کرتے کرتے اللہ کے رسول کی، انہوں نے کہا، ہمارے درمیان ایسے نبی ہیں جو نبی کل کیا ہونے والا ہے جان لیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما هذا فلا تقولوا. اللہ کے رسول نے روک دیا. اس گانے والی بچیوں کو اللہ کے رسول نے روک دیا. سب سائلنٹ ہو گئے. کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ نہیں بولنا، یہ جملہ نہیں بولنا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں دیکھا کہ شادی چل رہی ہے، خوشی کا موقع ہے، بعد میں سمجھائیں گے. ہم ہوتے تو وہی سوچتے، بعد میں بولیں گے، بعد میں سمجھا لیں گے. اللہ کے رسول نے کہا، نہیں، یہ بعد میں کرنے والی، مصلحت کا خیال کرنے والی، سچویشن دیکھنے والی چیز نہیں ہے. یہ اللہ کو غصہ دلانے والی چیز ہے. اللہ کو غصہ آ رہا ہے اور میں اس کو پینڈنگ میں ڈال رہا ہوں، یہ تو بے غیرتی ہے. اللہ کے رسول نے فوراً کہا، یہ نہیں بولنا، کل کیا ہونے والا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا. اللہ کے رسول نے شادی روک دی ایک جملے کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا اب میں مصلحت کا خیال کروں گا تو یہ مصلحت اور حکمت نہیں بنے گی، یہ بے غیرتی بن جائے گی. ایک اور واقعہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے. مسند احمد حدیث نمبر 12614. انصار قبیلے کے چند لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ایک اونٹ ہے ہمارے قبیلے میں جو سرکش ہو گیا ہے، جس کو اگر ہم کھولیں گے تو پتہ نہیں کس کو مار دے گا. سرکش ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، اس اونٹ کے پاس گئے. صحابہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ہمیں ڈر ہو رہا تھا کہ کہیں وہ اونٹ نبی پر حملہ نہ کر دے، کہ اس کے ہاتھ پیر نبی کو نہ لگ جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے بالکل قریب گئے. فلما نظر الجمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل نحوه حتى خر ساجدا بین یدیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اونٹ نے دیکھا، خود اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی کی قدموں میں سجدہ کرتے ہوئے گر گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کی رسی پکڑی اور لے جا کر وہ جہاں کام کرتا ہے وہاں چھوڑ دیا اور وہ نارمل ہو گیا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا، فقالوا له الصحابة یا رسول اللہ هذا بہیمة لا يعقل يسجد لك ونحن نعقل فنحن احق ان يسجد لك قال لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اللہ کے رسول یہ جانور ہے، اس کو عقل بھی نہیں ہے، اس کو تھوڑی بھی عقل نہیں ہے، یہ آ کر آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہمیں تو عقل ہے۔ اللہ کے رسول ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، ایک انسان دوسرے انسان کو ہرگز سجدہ نہیں کر سکتا، سجدہ صرف اللہ کا حق ہے۔ معلوم ہوا کہ چاہے کنڈیشن کیسی بھی ہو، چاہے اللہ کے رسول غم میں ہو، توحید کی بات آ گئی، توحید کے شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اللہ کے شان میں گستاخی ہو رہی ہے، رسول اللہ فوراً بول دیتے یہ غیرت ہے، جو نہیں کرتا وہ بے غیرتی ہے۔ خوشی میں ہو، خوشی کا موقع روک کر اللہ کے رسول جو ہے لوگوں کو توحید بتا دیتے تھے۔ اور غم کا معاملہ ایک مرتبہ آپ ذرا غور کیجئے، اگر جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی تھی اور اس دن گرہن لگ گیا تھا سورج کو، اس دن اللہ کے رسول اگر کچھ بھی نہیں بولتے، خاموش ہو جاتے، تو پورے مکہ میں اللہ کے رسول کا دبدبہ جم جاتا، پورے مکہ میں مشہور ہو جاتے کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے، اس کے گھر میں بچہ مرتا ہے تو سورج کا نور ختم ہو جاتا ہے، دبدبہ بن جاتا مکہ میں۔ اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول نے فوراً کہا نہیں وہ سب چھوڑو، پہلے اللہ کی گستاخی ہو رہی ہے اس کو روکو۔ جب صحابہ معجزہ دیکھ کر متاثر ہو گئے، صحابہ ایموشنل ہو گئے تھے، ایسے وقت بھی اللہ کے رسول نے توحید بتائے۔ کسی بھی کنڈیشن میں چاہے دشمن آگے کھڑے ہو کر آپ کو قتل کرنے کے لیے بلا رہا ہو، آپ مصلحت کے نام پر گھر میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہوں، بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے شان میں گستاخی کرے، اب باہر جائیے، مر جائیے، آپ کے لیے بہتر ہے اللہ کی گستاخی سننے کے باوجود خاموش بیٹھ جانا۔ تو حاضرین جمعہ، ہمیں سیکھنا یہ چاہیے، چاہے ڈر کا ماحول ہو، چاہے غم کا ماحول ہو، چاہے خوشی کا ماحول ہو، چاہے ایموشنل ماحول ہو، کیسا بھی ماحول ہو، اللہ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اس معاملے میں مصلحت کا، حکمت کا خیال نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور ہم کس معاشرے میں جیتے ہیں؟ ہم ایسے معاشرے میں جیتے ہیں، ہم جس کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑی ہو کر جو بڑی بڑی تقریریں کر رہا ہے اتحاد کی، وہ خود مزار پر سجدہ کرتا ہے، وہ خود اللہ کو ہر جگہ زندہ مانتا، ہر جگہ موجود مانتا ہے، وہ خود نبی کو زندہ مانتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ اتحاد بنا کر جنگ کرنے بھی چلے جاؤ، اللہ ذرا برابر آپ کی مدد نہیں کرے گا، الٹا اور زیادہ اللہ آپ پر ظلم کرائے گا، کیونکہ ہم توحید کے معاملے میں کمپرومائز کر رہے ہیں، شرک کے مقابلے میں کمپرومائز کر رہے ہیں۔ یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز اللہ رب العالمین کو برداشت نہیں ہے، یہاں اللہ غصہ ہو جاتا ہے۔ لہذا یاد رکھیے، شرک کرنا ہو، شرکیہ عقیدہ رکھنا ہو، یا شرک کرنے والوں کے ساتھ مل کر ان کی عید منانا ہو، انہیں مبارکبادی دینا ہو، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کو غصہ دلانے والی ہیں۔ اس میں مصلحت کا خیال نہیں کیا جا سکتا، اس کو پینڈنگ میں نہیں ڈالا جا سکتا، اس کو بعد میں کر لیں گے یا خیال نہیں رکھا جا سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 5850 پر 3، ما انتخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فی شیء یؤتی الیہ حتی ینتہک من حرمات اللہ فینتقم للہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے ساری زندگی اللہ کے رسول کو دیکھا، بہت سے لوگوں نے اللہ کے رسول کو فزیکلی تکلیف دی، اللہ کے رسول کے ساتھ ماب لنچنگ کرنے کی بھی کوشش کی گئی، پتھروں سے مارا گیا، قتل کرنے کی کوشش کی گئی، قتل کرنے کی کئی مرتبہ کوشش کی گئی۔ سیرت آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ 12 سے 15 مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ بائیکاٹ نہیں کیا گیا؟ بائیکاٹ بھی کیا گیا، ظلم بھی کیا گیا، پتھر بھی مارا گیا۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں رسول اللہ نے کبھی اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا، لیکن اللہ کے رسول نے بدلہ لیا تو کب لیا؟ فرماتی ہیں جب کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کر دیتا، جب کوئی شرکیہ نعرہ لگا دیتا، جب کوئی اللہ رب العالمین کے شان گرانے کی کوشش کرتا، ہر مرتبہ اللہ کے رسول نے بدلہ لیا۔ یہ ہوتا ہے بدلہ لینے کا اصول، یہ ہوتا ہے کسی قوم سے لڑنے کا اصول۔ وہ مجھے مار رہا ہے، میں اسے مارنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ اصول نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ وہ اللہ کو تکلیف دے تو مارا جائے، وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرے تو مارا جائے، وہ نبی کی شان میں گستاخی کرے تب لڑنے کے لیے جایا جائے۔ آپ اپنی تکلیف کو وجہ بنا کر لڑنے کے لیے جائیں گے، نہ قرآن میں دلیل ہے، نہ حدیث میں دلیل ہے، نہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اور وہ بھی ایسی کنڈیشن میں جہاں آپ اللہ کو غصہ دلانے والوں کو بھی ساتھ میں لے جا رہے ہیں۔ اللہ کیوں مدد کرے گا؟
हालात को समझिए, तौहीद को समझिए, तौहीद का माना समझिए। अगर वाक़ईतन आप अल्लाह रब्बुल आलमीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो शरीयत दी है उसके मुताबिक अमल करेंगे, अल्लाह मदद भी करेगा, अल्लाह कदम भी जमाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन माशरे में एक मजबूत मकाम भी देगा। फिर आप अपने आप में ऐलान कर सकते हैं तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। नामो निशान कब नहीं मिटता है? जब आपके दिल में तौहीद हो, जब आप तौहीद की कदर करते हो, जब आप अल्लाह का एहतराम करते हो। आप तौहीद के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करो, हाँ हरगिज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको मदद नहीं करेगा।